کہ حالات بگڑیں، بے شک بگڑیں، مگر میرے خیالات نہیں بگڑنے چاہیے۔ بڑے صبر والی ذات ہے، ویندا رہندا ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، آوارہ ہے، دنیا کی نظروں میں دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، مارا ہوا، راندا ہے درگاہ، اینو گھر چ سالن کوئی نہیں دیندا، منیا، لیکن ممکن ہے اللہ دے گھر چ بہت پہنچیا ہوئے، تو یار جڑے دنیا دا کپڑا تیرا اپنا پایا لا لیندے نے۔ اس لیے میرے آپ بزرگ ہیں، دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سردی گرمی دیکھتے ہیں، کئی باتیں گھروں میں آتی ہیں، مسائل بنتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آپ یہ مت بھولیے گا کہ بیوی کی زبان کو خراب کرنے میں جن لوگوں کا کردار تھا انہوں نے بھی نہیں بھولنا۔ کبھی بیوی کی زبان خراب کرنے میں کردار میرے ابو کا ہوتا تو جی بیبیاں نو پوچھ لئیے، مینوں 50 سال ہو گئے نا یہ تندور تے سڑ دیاں، انہیں میری ایک روٹی دا مول نہیں پایا، مینوں درجن جم کے دیتے نے، اس نے ایک جمنا پہ، یہ ان کی اپنی سائیکی ہے، ان کی یہ سائیکی کس نے بنائی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑا ہے، ایک دوسرے کے احساسات پہ، ایک ہے تو دوسرا۔ اگر کسی گھر میں مرد ظالم ہے، عورت مظلوم ہے، دوسرے گھر میں چلے جائیں تو عورت اس کے برعکس ظالم نظر آئے گی اور مرد مظلوم نظر آئیں گے، لیکن دونوں میں آزمائش ہے، اعتدال۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کچھ ایسی ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہاں آنے والا ہر بندہ بشر، مرد عورت، آزمایا جا رہا ہے۔ یہ وہ آزمائش ہے کہ جس کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا ہے۔ ابتلا بھی ہے، اچانک مبتلا کیا جاتا ہے، بڑوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، لکھ پتی ککھ پتی ہو جاتے ہیں۔ آزمائش غربت سے اچانک امارت، دولت، عزت اور آبرو ملنے میں بھی۔ دعوتی پروگرامز میں تربیت کے حوالے سے ایک مبلغ کو تبلیغ سے پہلے، داعی کو دعوت سے پہلے، خطیب کو خطابت سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے مسئول نہ بنایا گیا ہو، جسے نگران نہ بنایا گیا ہو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے جس سے وہ بڑا ہے، نگران بنایا گیا ہے۔ وہ نگران اکیلا ہو تو اپنے نفس کا بھی ہے، اپنے وجود کا بھی ہے، اپنے اعمال اور اپنے معاملات کا بھی ہے، اور اگر زیادہ ہوں تو پھر افراد، احباب، اعزاء، اقربا، رشتہ دار، بہت سارا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم نے سب سے پہلے آرائش اور زیبائش کے بارے میں تھوڑا پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے اور اللہ کا طریقہ ہے
کہ وہ انسان کی اس جہان میں آمد سے پہلے اسے سجا چکے، اسے بنا چکے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جتنے رنگ، یہ جتنے سلیقے، یہ جتنے کائنات کے اندر حسن اور جمال کے زاویے آپ کو نظر آئیں گے، یہ سب آپ کے لیے اور میرے لیے، تاکہ یہاں دل لگ جائے۔ دوسرے نمبر پہ جب آرائش اور زیبائش کر لی جاتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت انسان کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ دل میں محبت ڈال دی گئی ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم پہلے رہائش کا سوچتے ہیں، پلاٹ مل جاتا ہے، بنتا ہے، پھر اس کے اندر ڈیکوریشن، یہ وہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بنا کے بندے کو مفت میں دیتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے آپ سے کچھ نہیں لیا۔ یہ لوگ ہیں جو قبضے کرتے ہیں چیزوں پہ اور پھر بیچتے ہیں، جس کا زور چل گیا وہ مالک ٹھہرا، باقی لوگ مزدور ٹھہرے۔ اللہ نے ہمارے امی اور ابو کو سب سے پہلے جس جگہ ٹھہرایا تھا اور رہائش دی تھی وہ جنت ہے۔ جنت کے اندر میرے مالک نے آسائش بھی عطا فرما دی اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ آسائش، ہر چیز ریڈی میڈ، تیار، سوچ کی دوری پر، جو چاہو گے ملے گا۔ آرائش اور زیبائش سجائی جا چکی ہے، آسائش دے دی گئی ہے، رہائش مل گئی ہے۔ اور یاد رہے کہ پیمائش بھی اللہ کی ہے۔ آپ اور میں فیتے لے کے پھرتے ہیں، اتنی تیری ہے، اتنی میری ہے، جواب آتا ہے ما فی الارض، زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ پیمائش اللہ کی ہے۔ ہمارے کئی نوری سال میٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہم عقل دنگ رہ جاتی ہے، مگر اس نے بنا رکھی ہے۔ پیمائش کو وہ جانتا ہے، اس کا فیتا ہے، کس نے کتنی عمر پانی ہے، اس کا لگا ہوا فیتا ہے کہ کس کو کتنا قد ملنا ہے اور کتنی دیر کے بعد رک جانا ہے۔ یہ اس کا فیتا ہے کہ کس کو جینیٹیکلی کیسا بنانا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تلک اعضاء کی پیمائش اسی کی۔ ایک چیز اللہ نے آزمائش میں اور ڈالی ہے، اور وہ ہے فہمائش۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو طرح کے لوگ پائے گئے ہیں، ایک رب سے باغی، اور رب کے بارے میں ان کا فہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور ہے بھی تو میں نہیں مانتا۔ اچھا رب ہے، غلطی باپ نے کی، ماں نے کی، سزا ساری نسل کو دے دی، میں نہیں مانتا۔ میرے ہمسائے کو اتنا کچھ دے دیا، اس کے پاس بچے بھی نہیں ہیں، اور میرے 12 بچے اور مجھے کچھ نہیں دیا، میں نہیں مانتا۔ فہم کی، عقل کی، دانائی کی، لاجک کی یہ بھی آزمائش چل رہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، دانائی سے نوازا ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ اس دعوتی پروگرام کی وساطت سے پہلے بھی انشاءاللہ آپ اور میں ایسے ہی ہوں گے، اور اس کے دوران میں بھی اور اس کے ماں بعد بھی، کہ حالات بگڑیں، بے شک بگڑیں، مگر میرے خیالات نہیں بگڑنے چاہیے۔ سونا مٹی میں رہ کے سونا رہتا ہے، اور میں مومن ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، مجھے اپنا فہم اللہ کے بارے میں مثبت رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبد بی، میرے ساتھ میرا بندہ جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں۔ چھوٹی سی مثال لیں یہاں پہ فہمائش میں۔ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے بارے میں 10 ٹیچروں نے یہ رپورٹ کی کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اسے اسٹرک آف کیا جائے، فارغ کیا جائے۔ وہیں ایک
اس بچے کے بارے میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی. تھوڑا بیک گراؤنڈ کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حالات کا مارا ہوا اور ستایا ہوا ری ایکشن پہ اترا ہوا بچہ ہے. میرا آخری پیریڈ ہے تو میں نے اس میں سارا کچھ چابیاں رجسٹر ہر چیز اس کو پکڑائی ہوئی کہ بھائی اس بھری کلاس میں مجھے آپ بہتر لگے ہیں، لہٰذا معاملات آپ نے دیکھنے، سی آر آپ ہیں، مانیٹر آپ ہیں، میں نے جو پوچھنا ہے میں نے آپ سے. اب سوچئے کہ ایک طرف اس کا نام سٹک آف کے لیے گیا ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، ہر ٹیچر اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو اگر رکھنا ہے تو ہم نے نہیں رہنا، اور دوسری طرف اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے. اگر آپ کے اور میرے ذہن میں فرعون برا ہے تو فرعون کو جاننے والے، پہچاننے والے، ماننے والے بھی بڑے تھے. ابو جہل کے بھی بڑے دیوانے تھے. آپ کو پتہ ہے اللہ کو ماننے والے 2 ارب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور 6 ارب اللہ کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا ہماری نظروں میں. تو یہ مت سمجھے، ہر انسان کو چاہنے والے بھی ہیں اور اس کے دشمن اور مخالف بھی ہیں. آپ کیسے چاہتے ہیں؟ ہم ایک جگہ رہتے تھے تو پتہ چلا کہ یہ جو بھی گھر جاتے ہوئے خالی ہوتا ہے نا، کوئی سفر پہ چلا گیا ہے، کوئی شادی پہ چلا گیا ہے، تو فلاں گھر کا ایک بچہ ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے یا چوری کرتا ہے. مجھے 7-8 دن کے لیے جانا تھا کہیں، تو میں اس کے گھر گیا، اس کو چابیاں دی، میں نے کہا یار میں نے جانا ہے تو یہ گھر کو دیکھتے رہنا آپ کے ذمہ ہے. چابیاں پکڑ کے نا کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے دیکھے، کہنے لگا استاد جی مینوں ایتھے چور سمجھدے نے، تسی میرے تے اعتماد کر رہے ہو، چابیاں دین رہے ہو. میں کہ یار میرے گھر 'چ پہلی تو گل ہے کی جیڑا تو لے جانا ہے، پہلی گل ہے کی، تو جے تو لے بھی جائیں گا تو او دا دتا ہے، تیری لوڑ ہو میری بھی وہ تھوڑ پوری کر دو. آپ یقین کریں سچی بات، ہمیں 8 کے 15 دن لگ گئے. اگر میں کہوں کہ میرے گھر کا کوئی ایک تنکا یا دھاگا بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا تو نہیں، اعتماد تو کرے. ہمیں جب خلیفہ بنایا جانے لگا تھا تو فرشتے بول پڑے تھے فسادی ہے، خونی ہے. اللہ نے چابیاں دے دی کہ نہیں؟ چل یار لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ہوندا رہے گا، بسم اللہ. گاڑی دیتے ہوئے کئی دفعہ نا ہم کسی کو پکڑاتے ہیں تو کئی لوگ آ جاتے ہیں، استاد جی نے پہلے بڑے ایکسیڈنٹ کیتے، یہ کنوں دین ہے جے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ مالک پہ ہوتا ہے، یہ اس کے حوصلے پہ ہوتا ہے. اللہ کا ایک وصف ہے الصبور، بڑے صبر والی ذات ہے، ویندا رہندا ہے. لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، آوارہ ہے، دنیا کی نظروں میں دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، مارا ہوا، راندا ہے درگاہ. اینوں گھر 'چ سالن کوئی نہیں دیندا منیا، لیکن ممکن ہے اللہ دے گھر 'چ بہت پہنچیا ہوئے، یہ بھی ممکن ہے. اس لیے فہمائش میں، فہم میں دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیا کریں، اللہ کو بھی اور مخلوق کو بھی، خالق اور مخلوق دونوں کو. ہم یہاں مار کھاتے ہیں. کئی دفعہ ہم ظاہر ایک بندے کا دیکھتے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، لباس اس کی وضاقتہ بھی تھی، ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کا معاملہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ سنت سے ہٹ کر کے عزت ملتی ہے. ہماری نظروں میں اگر سنت کی عزت ہے، احترام ہے تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، ضروری ہے. لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ہو. ممکن ہے اس کے برعکس معاملہ کہیں ہو. اللہ کے بارے میں بالخصوص اپنے فہم کو حق ملے یا نہ ملے، زندگی میں آسائش ہو یا نہ ہو، لوگ عریش و زبائش میں ہوں اور آپ کلی میں رہ رہے ہوں، وہ محلات میں ہوں، پھر بھی اپنے رب کے بارے میں رائے مثبت رکھنی چاہیے. مثبت. یا مجھے وہ مثال کہتے ہیں کہ مثالیں جو ہوتی ہیں نا یہ زیادہ مثالے دار نہیں ہوتی، مگر زندگی کو بڑا فلیور دیتی ہیں اور ایک ٹیسٹ دیتی ہیں.
اکثر لوگ آپ سے مسئلے حل کروانے آتے ہیں اور وہ مسئلہ آپ کے گھر ہوتا ہے. اگلے لوگوں کی آپ کے بارے میں سوچ ہی ہے کہ انہوں آکھنا ہے تو کام ہو جانا ہے. جے نے 2 لب ہلا دیتے اللہ نے سن لینی ہے. اس نے ہاتھ اٹھا دیے رب نے مان جانا ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ جس کو آپ نے ایک سمجھتے ہوں وَدُعَاءُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، نیک آدمی، باصلاحیت آدمی. میں تو ظاہر جانتا ہوں نا، باطن کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے. میں جس کو اپنی رائے میں اچھا سمجھتا ہوں، ایک جنازہ جا رہا ہے 10 آدمی رائے دے دیتے ہیں یار بندہ چنگا ہے، فرمایا نہیں سی بھی چنگا تو اللہ چنگیاں چ لکھ دینا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہری ایک کسی بندے کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ مفقود ہو گیا ہے. آج کی ہماری دعوت و تبلیغ بالکل اس کے الٹ چلی گئی. میں ٹھیک ہوں، میری جماعت ٹھیک ہے، میرا گروہ ٹھیک ہے، ہم جنتی ہیں. اللہ نے کہا یہ بندوں کے اوپر جھوٹ اور اپنی تعریفیں. آپ اگر آپ ذرا سورہ نساء کی آیت نمبر 49 کو دیکھیں تو یہی کہانی ہے نہیں وہ، لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں. اللہ پر بھی بہتان، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا، یہ نصرانی ہوگا. اللہ کہتے ہیں کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی لکھی ہوئی ہے، تم نے ہمارے بارے میں یہ رائے. اللہ اس کا جواب دے. اب مجھے اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچنا ہے کہ یہ جو میں آزمایا جا رہا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں خیر ہے. اور اس کے لیے جو جملہ ہے وہ ہے رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا. مثال لیجئے، اللہ کسی جگہ رات پورے سال کی کر دیتے ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں دنیا میں جہاں دن نہیں دیکھا گیا، کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں رات نہیں دیکھی جاتی. گھنٹے کے لیے سورج پہاڑ کی اوجل ہوتا ہے، گھومتا ہے اور آ کر کے پھر دن کا دن ہے. وہ بیچارے حساب ہی لگاتے، کریں کیا؟ کہیں برابر برابر ہے، کہیں دن بڑے کہیں راتیں بڑی. ہمارے ملک کے اندر ہی پیمائش اس کی ہے، میں آزمائش میں ہوں. اور اگر اسے آپ تقدیر میں کہیں کہ یار میرا ایڈا قد دیتے اللہ نے مینوں سوٹ لئی، کپڑا تھوڑا دیتا ہے. حضرت عمر کے دور میں ایسے ہوا، بیت المال سے چادریں تو برابر برابر آئی تھی، سب کو ملی، امیر المومنین کو بھی مل گئی. بعض لوگوں کا کرتا ماشاءاللہ یا قمیض کپڑے 3 میٹر میں بھی بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، عمر بھی 50 سال ہے، 3 میٹر میں ان کا سوٹ بنتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا 7-8 میٹر میں بھی نہیں بنتا. تو اللہ کی دین ہے. اب قمیض پہن کے باپ بیٹے میں معاملہ ہوا ہے. بیٹے نے دیکھا کہ ابو کا تو نہیں بنے گا کچھ، میرا بھی نہیں بننا. اپنی بھی چادر اپنے باپ کو گفٹ کر دی کہ آپ سوٹ بنوائیں، امیر المومنین ہے آپ جمعے پہ. اور جمعے پہ کھڑے ہوتے ہیں آزمائش اور فہمائش اور پیمائش. بابا جی ویکھی جان ڈے نا، کہتے ہیں کہ بزرگی میں عمر کمزور ہو جاتی ہے، نظر میرے خیال میں تیز ہو جاتی ہے. ویکھی جاندے، وہ جمعہ پڑھائی جاندے، یہ ویکھی جاندے نا. کھڑے ہو گئے، برداشت نہیں ہوا، دستے پہ مارا ہاتھ. عمر چادریں تو سب کو ایک ایک ملی ہیں، پہلے حساب دے. یہ ایک چادر میں تیری قمیض نہیں بنتی، تو نے دھوتی بھی باندھی ہوئی ہے، قمیض بھی پہنی ہوئی ہے. انہوں نے خطبہ روکا اور کیا کہا؟ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی چادر اپنے ابو کو گفٹ کر دی ہے، چلو کسی ایک دا تو کچھ بنے. اللہ رب العزت کی عطا کے اوپر معترض ہو کے حاشیہ نشین بن کے نہیں آنا، یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی اللہ ان کو نہیں آزماتا، سردردی نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ ہے. آیا تھا ایک شخص. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پوری زندگی پیار ہی نہیں آتا، ان کے پیار کی پیمائش ایسی ہے. حضور کو دیکھا پیار کر رہے ہیں، کسی کو دیکھا بچوں کو کہنے لگے حضور میرے اتنے بچے، میں تو نہیں کسی کا منہ متھا چومیا کدی. اپنے اپنے انداز ہے. دوسرے کو دیکھ کے رب پہ اعتراض نہیں. اور یاد رکھیے آزمائش اللہ نے جنت کے اندر بھی رکھی ہے، یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جنت میں آزمائش نہ ہوتی امی اور ابو نکالے نہ جاتے. کیا کہا تھا؟ رہائش
وافر کھلی ڈلی, پوری جنت تمہاری ہے. سوچو ویسے کڈی جنت ہے تے دو جانے, سب کچھ تمہارا ہے. آسائش یہ جتنا بناؤ سنگار بناوٹ آرائش تمہاری ہے. آزمائش یہ ہے کہ اینوں نہیں چھیڑنا. یہاں نقطہ سمجھیے, انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے فطرتاً یہ اس پہ حریص ہوتا ہے. کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا یار میرے اتھے نہ ماری, میرا ڈولا دکھدا, باقی جتھے دل کرے انہیں اتھے ہی مارنا جائے. یہ فطرت ہے بندے کی. گھر میں کسی چیز سے منع مت کرنا. ایک دفعہ ابا جی خربوزے لے کے آئے, انہوں نے چھری منگوائی, سب نو چیک کیتا, جیڑا انہاں چوں 4 میٹھے نکلے وہ سائڈ تے رکھتے کہ آ نہ کھایا جے میرے نے. بس پھر بیٹے بھی تو اسی باپ کے ہوتے ہیں. انہاں جو ایک منڈا ٹکریا, کہنے لگا کہ ابا جدوں بھی آਉਂدا میٹھے چن کے اپنے لیے رکھ لیندا ہے, یہ چنگی ساڈے لیے آزمائش ہے, یا تو اداں کریا نہ کرے, جو نکل آیا نکل آیا. ابا جی عشاء پڑھ کے جب واپس آئے تو وہ خربوزے اپنی جگہ پہ نہیں تھے. الانسان حریص علی ما منع, جس چیز سے روکا جائے گا یہ کر کے دکھائے گا. مثال تو آپ نے سنی ہے, ہمارے دیہاتوں کی مثال بڑی عام چلتی ہے. شوہر نے بیوی کو آ کے کہا میں کٹا رکھیا ہے بندے دا سیر ہے, کسی نے دسی نہ. وہ ہمسائی کول ٹر گئی, اگے ٹردیاں پورے محلے چ خبر, پولیس گھر, بندہ ستا ہے تے اٹھ کے کہندا میں تے تینوں کہا سی تو دسی نہ کسی نو, تے پولیس نو کداں پتہ لگ گیا؟ کہندی بس میں اپنی سہیلی نو ہی کہا سی, میں کہا دسی نہ کسی نو, گل پہنچ گئی. پولیس نے پکڑ کے پوچھا ہاں بندہ ماریا ہی؟ کہندا جی. کتنے وے؟ پیٹیاں تھلے. بوری کڈی تے دوانا 2 ٹکڑے کر کے تے وچوں رنگ پیا وگے, تے وہ کہن بھی خون بھی ہے تے سارا کچھ ہی ہے. اللہ نے روک دیا ولا تقربا هذه الشجرہ. اچھا بندہ بسا اوقات خود غلطی نہیں کرتا, یہ بات یاد رکھیے. آزمائش میں دوسرے ڈالتے ہیں, یار بیلی ڈالتے ہیں, خیر خواہ کے روم میں آ کے ڈالتے ہیں. سجدے میں انکاری ہو کے ریجیکٹڈ ہوا, انہیں کہا اچھا یہ جنتا لے کے بہ گیا, کل دا آیا. پتہ کرتے ہیں. قرآن کا اسلوب بھی کمال ہے. سورہ بقرہ میں کہتا ہے فاز اللہم الشیطان, بہلاتا رہا پھسلاتا رہا. بہلانے پھسلانے کا انداز کیا تھا؟ جیسے دوست نہیں دوست کو کہتے آجا ویرے چلیے, جیسے سورہ یوسف میں بھائیوں نے مل کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو ویرے کھیڈاں گے, موجاں نے ایتھے ابے کول بند رہنا ہے, آ ماحول ہے, آؤ چیزیں لے گئے, جو ہوا سو ہوا. آزمائش بن گئی, پیغمبر کے لیے بھی بیٹے کے لیے بھی. روکا گیا تھا, وہیں پہ بات ہوئی. یہاں پر قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا أَنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ, میں قسم چک کے کہنا میں جیڑا مرضی حلف لے لو, میں تہاڈا دشمن نہیں, میں تہاڈا خیر خواہ ہاں. یہ اللہ نے ڈکیا ہی تاں جیڑا کھا لوے انہوں جنت پرماننٹ ملتی ہے, نہیں تو بندہ اتنے عارضی ہوندا ہے یا فرشتہ ہو جاتا ہے. آزمائش پکڑے گئے, جنت لے لی گئی. یاد رکھیے جب بھی آپ سے کوئی نعمت چھنے, پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھنا کوئی گناہ کھڑا ہوگا. اگر گناہ نہیں ہے اور آپ کو ذہن میں بھی نہیں آ رہا, بڑے لوگ بے باک ہو جاتے, پتہ نہیں اللہ دا اسی کی بگاڑے, اللہ نے سانو ایویں. کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تب بھی پوچھ لیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی کیا غلطی تھی کہ آنکھوں کا نور چلا گیا؟ بتائیے, یعقوب علیہ السلام کی کیا غلطی تھی؟ بیٹے کو سمجھایا بیٹا خواب نہ دسیں, تے پتر دس بیٹھا. بھائیوں کو کہا تھا نہ لے کے جانا, وہ لے کے چلے گئے. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. اگر یہ بیٹا نہ بتاتا, گھر میں بیٹھا رہتا, تو اگلا سیٹ اپ کس نے پورا کرنا تھا؟ پیمائش اس کی ہے, سلسلہ اس کا ہے, نگرانی اس کی ہے, اس نے چلانا ہے سارا نظام. وہ نبیوں کو جیلوں میں بھیج کے بھی نبوت کے تاج دے, الزام لگوا کے تاج دے دے, ان سے نکال کے تاج دے دے, وہ اس کے اپنے فیصلے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے یار میری تو غلطی کو نہیں. ایوب علیہ السلام کا کیا جرم تھا؟ کتنے سال دی بیماری کٹی ہے, خود قرآن نے ان کے صبر کا ذکر کیا. تو اپنے آپ کو کئی دفعہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ یار میں دا مستحق سا, میں دا ڈیزرونگ سا, مینوں ملنا چاہیے سی, رب نے للو پنجو نو دیتا ہے تو میں پیچھے ہوں. میں نے بڑے لوگوں کو سنا ہے, بالخصوص اہل علم کو, وہ کہتے ہیں
کہ یار ساڈے بچیاں دے بچے جڑے نے نا وہ ساڈے تو ٹرپل تنخواہ لین ڈے نا. ساڈے بچیاں جڑے ساڈے کول پڑھ کے اگے شاگرداں کول پڑھے نا جنہاں دے اسی دادے استاد ہاں. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ عمر دیکھ کے رزق دیتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے رب اسے کروڑوں پتی اربوں پتی بنایا ہوا ہوتا ہے, ابھی باپ کی پشت میں ہوتا ہے, مال و متاع وافر ہوتا ہے, تو کوئی بیچارہ ساری زندگی اللہ نے اپنے حساب میں رکھا, پیمائش اللہ کی ہے, پیمانہ اللہ کا ہے, دین اللہ کا ہے, عطا اللہ کی ہے, کب دینا ہے کب نہیں دینا. ہم تو چاہتے تھے کہ سدا موسم بڑا خوبصورت رہے, لیکن اس نے جہاں خزاں رکھی بہار رکھی ہے خزاں بھی رکھی ہے, جہاں گرمی ہے وہاں سردی بھی ہے, سردیاں ہیں تو اس کا توڑ گرمی بھی ہے, اس کے اپنے فیصلے اس کے اپنے طریقے ہیں. لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں یہ یار اے کل آن کے مارکیٹ سے چھا گیا ہے, تو پھر انسان اول کو پڑھ لینا کہ ابھی کل پیدا ہوا ہے, ادھروں فرشتیاں دے سجدے انہوں مینوں بھی سجدے دا, میری انہیں 100 سالاں دی عبادتاں ریاستاں مینوں دے پیچھے کرتا ہے, مینوں جونیئر بناتا ہے, انہوں سینئر کرتا ہے, انہوں سلوٹ وج رہے ہیں, انہوں سجدے پہ رہے ہیں, میں کیڑے کھاتے چ گیا. یہ پیدا نہیں کرنا, آزمائش میں فیل ہونے والی بات ہے. کسی بھی بندے کو اپنے سے خوشحال دیکھیں, دنیا میں ہے تھلے آ جاؤ, اپنے آپ کو نیچے لے آئیں. سر جی بڑا مشکل ہوتی ہے, اپنے ہوا ٹائر میں زیادہ ہو تو نکال لیجیے, ہم ٹائر کی نکال لیتے ہیں, اپنی نکال سکتے. اپنی ہوا نا نارمل کیا کریں. یہ تبلیغ میں آپ کو, دعوت میں آپ کو, گھر میں آپ کو, رہن سہن میں, لین دین میں, معاملات میں, بڑی ساری چیزوں میں آپ کو فٹ رکھے, اور ایسا فٹ رکھے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یار میں نہ انہوں ویکھ جدے کول نہیں گڈی, اسے بھی دیکھیے جو ساری ساری رات کھڑے رہتا ہے بچوں کو لے کے, صبح تک کوئی سواری نہیں ملتی, رول رول کے بیچارہ پھر تک کاندھا واپس آ جاتا ہے. آپ بیٹھے ہیں, آپ روانہ ہو گئے ہیں, آپ کی بے شک سائیکل کیوں نہیں, اس سے تو اچھے نا جس کے پاس یہ نہیں ہے. آزمائش جنت کے اندر جب ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ لہٰذا ہم سب آزمائش میں ہیں. اور اس بارے میں اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو ایک کتاب بڑی کمال کی ہے. کتاب کا نام میں بتاتا ہوں, امید ہے آپ لوگوں کے رائٹر بھی ذہن میں آ جائے گا, تلبیس ابلیس. علامہ ابن الجوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اللہ ہر انسان کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے آزماتے ہیں اور شیطان کیسے بہکاتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, جنت کے اندر بھی بہکاوا, قسمیں یار بیلی سجن, جنت سے باہر نکال کے بعد چ تالیاں مارن والے بدر تک لے گیا سی ابو جال نو, اینڈ پارٹی نو. جب موقع دیکھا تو بھاگا, انہوں نے کہا کدھر, کہندے جو مینوں دسن ڈیا تانوں نہیں دستا. بڑے سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے, لا کر کے این بیچ میں اتار کے پھر, لیکن آزمائش جاری ہے. کبھی اپنا نفس لے آتا ہے, جیسے فرعون اور اس کی فوجوں کو لے آیا تھا پیچھے, ماڑے آگے نے پھاڑ لیں گے تو آپ کتی تو پڑھ کے دو سننی انہوں کو کیڑا کچھ ہے گا. لیکن یاد رہیں کہ آزمائش جاری ہے, کہیں وہ فری ہینڈ دیتا جائے, فری ہینڈ دیتا جائے, زیادہ دیتا جائے, عنایت کرتا جائے, عطا کرتا جائے. مت سمجھنا کب کس وقت دلدل آئے اور کس وقت منہ کھلے زمین کا اور دسا دیے جاؤ. قارون کے خزانے پھر کام نہ آئے, شداد کی بہشت کام نہ آئے, پھر حامان کی انجینئرنگ کام نہ آئے. آپ کی ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا جھکا کے رکھنا. یہ دنیا کی آزمائش کے اندر تھوڑے لفظ بولنے آ جائے نا, آپ سوچ نہیں سکتے کہ بندہ کی سمجھتا ہے. بچہ سمجھتا ہے میں پیو نالو چنگا بول لینا, یہ شروع سے چلا رہا ہے. شاگرد سمجھتا ہے میں استاد سے بہت آگے نکل گیا ہوں. میں نے بڑے سارے شاگردوں کے اندر یہ والی آزمائش کا پہلو بھی دیکھا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ وہ اپنے اساتذہ کو سمجھنے لگے یار سانو پڑھاؤ والے نو کچھ نہیں آتا, یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے گا, یہ لبو لہجہ ٹھیک نہیں. آپ کیا کریں گے اگر ابو اللہ نے وہ چن کے دیا ہے جو 24 گھنٹے بیچارہ گدھے کے ساتھ کام کرتا ہے, جو گدھے والی سمیل ہے وہ اسی میں سے آتی ہے, انہوں گلے لاؤنا چھڑ جاؤ گے کہ نہیں؟ یہ تیری آزمائش, اس کی آزمائش اپنی تھی, تیری آزمائش بھی ہے, آپ کی آزمائش بھی ہے, میری بھی ہے. لہٰذا ایک اور بڑی اہم آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح حدیث ہے, کہا کہ جس کی بیوی بد زبان ہو اور اسے طلاق نہ دے,
فارغ نہ کرے، اللہ اس کی دعائیں نہیں سنتا۔ مینوں ادا لگتا پورے پاکستان کی عالم اسلام دی اللہ دعا نہیں سنتا جی میں کروں۔ بہت مائک تو پیچھے ہٹ کے بولن دیا کتے آواز، پہلے تو امید خواتین ہونی جی کوئی ہوئے بھی تو سنا ہے نا، نہیں اج تو دسن گے اسپیشلی۔ جس گھر میں بد زبان بیوی ہو اس بندے کی دعا نہیں سنی جاتی جب تک اسے فارغ نہیں کرتا۔ کیا دعا قبول نہ ہونے کا صرف ایک ہی یہ سبب ہے؟ اور بھی ہیں، ماکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام وغذی بحرام۔ 4 چیزیں ہماری سوسائٹی میں کسی نہ کسی شکل میں حرام داخل ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے۔ اور حرام کردہ چیزوں میں صرف پاکستان میں یا مسلمانوں میں ایک سور بچے آج کلا۔ مجھے ابھی تک جو سمجھ ہے کہ جان بوجھ کے کوئی سور مسلمان گھٹ ہی کھاندہ ہے، یہ ایک واحد شے ہے، وگرنہ کھوتا بھی رگڑا گیا ہے، بچہ کوئی نہیں پیچھے۔ سود اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ، وہ مری ہو تو قبر میں سے نکال کے، زندہ ہے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اس سے منہ کالا کر کے اگر 1 روپیہ کھادا تو کی کھادا، مگر منہ کو لگ گیا ہے۔ آزمائش ہے، اللہ سے جنگ ہے، کوئی چھوٹی جنگ ہے یہ؟ آپ سوچئے نا کہ اپنی ماں کو اپنے بچوں کے سامنے انسان برائی کا ارتکاب کرے تو پھر کسی نو انہوں داد ملے تو 1 روپیہ لبے تو اس روپیے دی وہ کوئی چیز لے کے کھاوے۔ پہلے تو مجھے پتا ہے کہ شاید روپے کی اب کوئی چیز آتی نہیں ہے، ٹافی لے بھی ان کو چنگی لینی ہوئے تو 10 روپے تو تھلے دا مال کوئی نہیں۔ لیکن کیا کیا، کیا کمایا؟ آزمائش تو تھی، زیادہ کی ہوس، بہت زیادہ۔ یاد رہے، یاد رہے، وہ بھیجدا اسے لیے خالی ہاتھ ہے تے واپس تھوڑے جے ایک سوٹ دے کے ٹور دیندا ہے کہ آ تیری کمائی سی، وہ تن دے کپڑے لے کے چلے، وہ بھی کسی نو ملدا ہے تے کسی نو نہیں ملدا۔ تو یار جڑے دنیا دا کپڑا تیرا اپنا پایا لا لیندے نے۔ اس لیے میرے آپ بزرگ ہیں، دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سردی گرمی دیکھتے ہیں، کئی باتیں گھروں میں آتی ہیں، مسائل بنتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آپ یہ مت بھولیے گا کہ بیوی کی زبان کو خراب کرنے میں جن لوگوں کا کردار تھا انہوں نے بھی نہیں بھولنا۔ کبھی بیوی کی زبان خراب کرنے میں کردار میرے ابو کا ہوتا ہے، ابو اپنی جگہ، آزمائش اپنی جگہ۔ بزرگ ہو کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزرگی کے اللہ آسمانوں پہ عزت کرتا ہے؟ جی، ایک بال بھی سفید آ جائے عرش پہ اللہ عزت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی تو بزرگ تھا نا، جو ایک صحابی کے بارے میں جس نے باتیں بنائی تھی اور صحابی کے دل سے آ نکلی، اور پھر بڑھاپے میں اس کی آنکھیں لٹک کے یہ والے حصے ادھر گر گئے، حصے بند ہو گئے، یہ اوپر اٹھا کے پھر وہ راہ جاتی عورتوں کو، بچیوں کو آنکھیں مارتا تھا، آوازیں کستا تھا اور جوتے کھاتا تھا۔ بڑھاپا بھی آزمائش ہے، جوانی بھی آزمائش ہے، بچپن بھی آزمائش ہے، عمر کا کوئی حصہ لے لیں۔ مرد ہونا، جڑے مرد نو میں پوچھے نا انہیں کہ استاد جی سچی گل ہے، ایک مزے دی گل دساں، اللہ بہتر جاندا ہے، لیکن یہ کتے بہتر سی گھر بہ کے نالے کھاندے نالے ڈکار ماردے نالے کہندے تسی کچھ کیتا ہی نہیں، تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں، پک گئے ہیں، نکو نک ہو گئے ہیں، کر کر کے دل نہیں کرتا باہر پیر رکھن نو، لیکن جانا پیندا ہے۔ گھر آن کے پھر یہی لفظ ملتے ہیں کیتا کی جے۔ تے جی بیبیاں نو پوچھ لئیے، مینوں 50 سال ہو گئے نا یہ تندور تے سڑدے ہیں، انہیں میری ایک روٹی دا مول نہیں پایا، مینوں درجن درجن جم کے دیتے نے، اس نے ایک جمنا پہ۔ یہ ان کی اپنی سائیکی ہے، ان کی یہ سائیکی کس نے بنائی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑا ہے، ایک دوسرے کے احساسات پہ۔ ایک ہے تو دوسرا، اگر کسی گھر میں مرد ظالم ہے، عورت مظلوم ہے، دوسرے گھر میں چلے جائیں تو عورت اس کے برعکس ظالم نظر آئے گی اور مرد مظلوم نظر آئیں گے، لیکن دونوں میں آزمائش ہے، اعتدال، اپنے آپ کو کور کرنا۔ مسجدوں میں چلے جائیں، کتے انتظامیہ ظالم، کتے خطیب ظالم، کتے قاری ظالم، کتے جہاں ہاتھ پیندا ہے ہاتھ پے دی گل ہے، لیکن یاد رکھیا جے اللہ دا ہاتھ سب تو قوی ہاتھ، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے۔
علم کی بیس پہ, دولت کی بیس پہ, جان جوانی کی بیس پہ, یا افراد اور مجموعے کی طاقت کو دیکھ کے بد مست ہاتھی مت بنی ہے, مست ہاتھی مت بنی ہے. وہ کنکراں نال چڑیاں تو مرا دیندا جا. آج کا جو میسیج تھا نا, ہمارے ملک میں چل ہی ایسا رہا ہے, جس پارٹی نو اللہ زور دیندا ہے وہ دوسرے نو مکاؤن دے چکر چ, تے جنوں اللہ پوزیشن بنا دیندا آکڑن دے چکر چ. پڑھنا کسی نے بھی نہیں کہ شریعت میں پوزیشن نہیں ہے ہی نہیں. کون ہوتا ہے یہ کام اچھا ہے, ہونا چاہیے, جی ہونا چاہیے, رائے دے سکتے ہو, مشورہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جب مشورہ ہو گیا پھر مخالفت نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, باقاعدہ پوچھا, بدر چ آپ 70 مار چکے ہیں, وہ پہلے تو زیادہ جوشیلے ہو کے آؤ گے. 70 آپ قیدی کیتے نا, اس ویلے انہیں پورا ٹیل لاؤنا ہے, تیاری نہ لاؤ گے. لہذا فیصلہ کرو کہ کی کرنا چاہیے. بھئی وہ آ رہے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, کرنے دیں. اکثر نے کہا حضور مرد ہو کے لڑیے, کم از کم عورتوں بچے تو بچن نہ, وہ تو بچارے نہ آزمائش چون, ایویں لڑتے ہیں, کوئی بچہ تھلے آ جاتا ہے, کوئی تیر عورت مرد. ہم اپنی آبادی اور اپنے گھروں اور عزتوں سے باہر جاتے ہیں. مشورہ ہو گیا, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اب وقت کے نبی پہ وحی آیا کرتی ہے اور وحی میں مشورہ ہے. جب مشورہ ہو گیا, نکلنے لگے, پھر کسی نے کہا یار پیچھے گھر بھی خالی نے, اور بالخصوص جب وہ لوٹ گئے یہودی واپس, پھر اور مسئلہ بن گیا کہ ہمارے پیچھے تو معاملہ بن گیا, ادھر لڑیے کہ ادھر لڑیے. منافقاں دا پتہ کوئی نہیں. کہنے لگے نہیں مدینہ ہے. آپ نے کہا نہیں, اب نہیں, اب سامان لد چکا ہے, گھوڑے اچر جو کچھ ہے نکالو, پہنچو, اود میں ہی لڑا جائے گا. اور پھر آپ نے دیکھا نقصان بھی ہوا, پیچھے بھی سیدہ صفیہ والا معاملہ ہوا, سنبھالا گیا, یہودیوں نے بھی اٹیک کیے, منافق بھی جو ہے آگے بڑھے, اور ہوا. لیکن جب اللہ پہ توکل کر لی جائے, عزم پختہ ہو, تو پھر یقین کامل کے ساتھ بڑھتے رہیے. آزمائش میں اللہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو انشاءاللہ کامیاب کر کے, اگر آپ جیت گئے جانا تب بھی قبر میں, اگر آپ ہار گئے جانا پھر بھی قبر میں. مگر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہار کے جیت جاتے ہیں, جو اپنی شکست مان لے, جو اپنی شکست مان لے, جو اپنی ہار مان لے. مثلا ایک مقابلہ تھا, اس مقابلے میں پورے وطن عزیز کے اسٹوڈنٹس تھے, اور مقابلہ اس قدر جاندار تھا کہ 10 بچے ایک کی دار. لیکن جب رش بڑھا, انہوں نے کرتے کرتے 5 کیے, پھر 3 کیے, پھر موقع پہ 2 کر دیے, اینڈ ٹائم پہ کہنے لگے 1. 10 منٹ ٹائم سے 3 منٹ صرف ٹائم تھا. 1 منٹ کی سٹارٹنگ, 1 منٹ کے درمیان میں, 1 کی کلوزنگ, اور ڈن اور ختم. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میں ونر تھا. لیکن میں اندر کی بات بتاؤں, میرے سے کہیں بہتر پرفارمنس ایک اور بچے کی تھی. میں اسے ملا اور میں نے کہا ونر تو ہے, ٹرافی بھی تیری ہے, سارا کچھ بھی تیرا ہے. یہ زہری چیزاں نے, ججاں دا فیصلہ ہے, اسی نہ نہیں کر سکتے, لیکن جیت تیری ہے. آپ یقین کریں, دل کو جو ایک سکون ہے, کسی کو آپ دیکھتے ہیں وہ مہارت زیادہ رکھتا ہے, علم زیادہ رکھتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, خطبہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جمعے کا, اور ان کا شاگرد آتا ہے اتر کے کہتے ہیں یار تو آ جا پڑھا دو. استاد جی تسی نہیں پتر ہے, اللہ نے جہڑیاں صلاحیتاں تینوں دیتیاں وہ ساڈے چ نہیں ہے. یار اسی تے خبراں پڑھن والے لوگ ہاں, اہیں تے لوکاں نوں خبراں پڑھ کے سنا دی دیاں, تیرے کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہتے یار آپ نماز پڑھائیں, کس کو کہا تھا چلیں؟ نہیں, جن کی آواز سننے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن. جی کون بتائے گا؟ کوئی تو ہوگا نا. چلیں اگلی ملاقات میں پہلے سوال ہوگا, اس کے بعد ہم بات آگے شروع. یہ نہ ہو کہ اگر کہو جی ہوں انہوں نے پوچھنا ہے تو میں ہونا ہی نہیں. بڑا مشہور نام ہے, قاری ہیں اللہ کی کتاب کے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہہ کے قرآن سنتے, اور وہ پوچھتے ہیں حضور اے اللہ نے آکھیا کہ میرے کو تسی سنو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, یہ اللہ نے کیا ہے, میں پڑھا تو تسی سنو. جی یہ وہ چیزیں ہیں
جو انسان کو اپنی صلاحیت اور خوبیاں آزمائش میں ڈلنے سے پہلے سنبھل جاؤ، انشاءاللہ 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 محسوس کریں گے۔ بہرحال میرا آج جو مین ٹاپک تھا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے موسم لگتا ہے بھائی احمد کہندے اج بندے تھوڑے آئے نا، بھائی بندہ ایک بھی نہ آوے تسی کام کرن دے ہو کہ نہیں؟ کنے نبیاں نے کام کیتے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں ان دنوں میں ایک بحث چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، انہوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ہمارے دور کے بعض فقہا، مجتہدین اور علماء کر گئے۔ بھائی اللہ کام سے تھوڑی دیکھتا ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں 950 سال تو دعوت کی ہیں، اللہ عمریں تھوڑی دیکھتا ہے۔ آپ کی عمر جتنی بھی ہو، ایک رات لیلۃ القدر کی ایک گھڑی خیر من الف شہر، پہلی قوموں کی 1000 مہینے کی عبادت، آپ کی ایک گھڑی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو فوقیت دے دے، مالک کی مرضی ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ یہ کیسے آپ نے محسوس کر لیا؟ بے شمار لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اس دور کے کچھ مجدد ایسے گزرے ہیں کہ جن کا کام صحابہ سے زیادہ ہے۔ او بھائی اللہ نے یہ کام تھوڑی دیکھنا ہے، ان کی صرف غزوہ خندق کی ایک رات، یہ صحابہ میں بیٹھے ہیں، جونیئرز آئے ہیں، سینئرز کو کہہ رہے ہیں یار تسی نہیں اسی اتنا کام کیتا ہے نہیں، کہندے پتر وہ جڑی خندق دی ایک رات سی نا جدوں پوریاں قوماں مارن نوں اتریاں سی تے سر ٹھنڈیاں ہواواں تے خوف مسلط سی اور کلیجے منہ نوں آن ڈے سی، قرآن کہتا ہے۔ یہ صرف ہمارے بڑے جانتے ہیں کہ انہوں نے جنگلاں چ رہ کے سانوں کداں پالیا، انہوں نے ہجرتاں کداں کیتیاں سی، انہوں نے اپنا گھر بار آباؤ اجداد کیسے چھوڑا تھا۔ آج جشن منا کے کہتے ہو ابا جی تواڈے کول جھنڈا بھی نہیں ہلا ہوندا، او پتر پتہ نہیں انہوں نے کی ہلا کے تے کتھوں ٹرے نے، کنے بچے موڈیاں تے چکے سی تے کنیاں بھیناں تے دھیاں دریاواں چ سٹیاں سی تے پھر ایتھے آئے سی۔ لہٰذا اپنے آپ کو اپنے لیول پہ رکھنا یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ آزمائے جا رہے ہو اداؤں میں، سوچ میں، فکر میں، اور اپنے معاملات اور تعلقات میں، خوشی اور غمی میں، خوشی اور غمی میں، مال اور دولت میں، خوشی غمی میں بھی آزمائش۔ میں نے دیکھا ہے اولادیں اور ماں باپ بڑے یا چھوٹے یہ بندے کو رسوا کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی ہے، بچوں کی ڈیمانڈ تھی اور بچوں کی اس ڈیمانڈ کے اوپر فیملی کے ہوتے ہیں بڑے بسا اوقات کمپرومائز کر جاتے ہیں، یار ویاہ روز ہونے، چلو بچے کہن ڈہنے، اپنی فیملی میں بیٹھ کے چلیں، کوئی ہلا گلا ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سچ کیا تھا؟ آزمائے گئے۔ یہاں کہنا چاہیے تھا پتر تہاڈیاں محبتاں اپنی جگہ، او یار میں حضور دے سامنے بھی کھلونا تو میں رب نوں بھی جان دینی، وہ کتے رنگ چ بھنگ نہ پی جائے، وہ کتے خوشی آزمائش نہ بن جائے، اور پتر جان دو، نہیں ہمت رہتی۔ اور اگر بندہ بول پڑے، آج کل اولادیں اتنی تیز ہو گئی ہیں، اور یار دادے نوں نہ ذرا اتنے عمرے تے بھیج دو، کہ 4 دن اتوں آوے، ویاہ بھی اسی ویکھ لینے ہیں، ایویں تسی وہندے رہو، کلدے رہو گے، اوکھے ہو گے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بچوں سے آزمایا جاتا ہے، اور 50 سال کی زندگی کی محنت صرف ایک بچے کی ڈیمانڈ اور خواہش پورا کرتے ہوئے چلی گئی۔ اور کئی دفعہ بڑوں کی خواہش پوری کرتے ہوئے رسوم و رواج جتنے بھی ہیں نا میرے بر صغیر میں، آزمائش ہے آپ کی اور میری۔ جے میں تیجا نہیں کردا تو تاں مرنا، جے میں کل نہیں کردا تو تاں مرنا، جے میں کرنا تو تاں پھسنا۔ جاواں تے جاواں کدھر؟ ایک پاسے حضور نے، ایک پاسے میرا پورا حضور آ جڑا لوکاں دا جمے غفیر ہے، کدی مننا تے کدھر جاواں؟ حضور نے تے آ کے مینوں پوچھنا نہیں، انہاں نے تے میرا سر کھا جانا، لہٰذا یار کر لو، پڑھو کرو، کوڑا کٹ پرو۔ نہیں، آزمائے جا رہے ہو۔ بڑے بھی عقل کریں، چھوٹے بھی سمجھ سے کام لیں، بڑوں کی دانائی اور چھوٹوں کا بچپنا، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو تربیت اپنی بھی دوسروں کی بھی۔ میں نے کئی دیکھا ہے کئی جگہ پہ ڈھول بجتا ہے نا، بابے نچ پیندے نا، میں کیوں کی کہندا یار میں نا اصل چ سکھاں نال واہوا دے رہا تے انہاں نوں حال چڑھدا ہے تے وہ ہن مینوں لفظ نہیں آن ڈیا کی پاندے نے بھنگڑا، تے یار بھنگڑا تے ہن پاؤن چ کوئی حرج نہیں نا بندہ، حالانکہ بھنگڑا بھنگ تو ہے، بھنگ پی کے جدوں بندے نوں صورت نہیں نہ رہندی پھر جو مرضی کری جائے، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء۔ جب حیا نہ رہے، جب حد نہ رہے، جب قاعدہ نہ رہے، جب ضابطہ نہ رہے،
جب کوئی قانون نہ ہو, جب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, گھر والا گھر نہیں, سانو کسی دا ڈر نہیں, پھر جو مرضی ہو. دعوت کے اندر صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں ہے, یہ بھی ہے کہ میری لمٹس کیا ہیں, میری حدود کیا ہیں, میری سوچ کی, میری فکر کی, میرے عمل کی, میرے پریکٹیکل کی, میرے قدم اٹھانے یا قدم روکنے کی, آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی, یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو زندگی حسین ہو جاتی ہے. اور آخری بات, پوری زندگی نو کدی کٹھا کر کے نا پانڈ بن لو, پانڈ بنو کدی. جن گناہ نے, میں تو ایک دن گنن بیٹھا بھی غلطیاں کنیاں نے, وہ جیوں شروع کیتیاں تو 6000 تو بھی ٹپ گئیاں. سر جی ہم نے ہمیشہ اپنی خوبیاں دیکھی ہیں, تے جدو رب اگے کھلونا تے تھر تھر کمبنا ہے. عدل تے اج نہ, پہلے میں نے ایک بس والے سے سیکھا تھا, لاہوروں چلیا کوستان والا, تے وہ اپنا کردا ہے حساب کتاب, میرے نال والی سیٹ ویلی سی تو بہ کے میں کہ یار یہ کی کر دے, کہندا پاجی چیک کردا کوئی پتہ نہیں کتنے پی جائے, چیک کردا کوئی پتہ نہیں کتنے پی جائے. تو رب دا کرنا, رستے 'چ 2 سواریاں تے دوویں مل گئے, انہیں کہا چل یار روپیہ 500 ہوندا ہی ہے نا, کوئی فائدہ ہو جائے گا تو چلو اپنے بچے اینوں بھا لئیے. انہوں نے نا چاڑیا نہیں وہ واچر تے, سر حالے آ ٹول پلازا لنگے نہیں تے اتنے آن چیکر چڑھیا, پتہ نہیں انہوں کو کی ہوندا گور, ہاں بھی 2 ود نے. یہ منتاں کرن ہو کہ میں 11 گنا پانا, اوپر حساب ہو رہا ہے. اپنی پنڈ بن کے نہ کدی زندگی چ اللہ دے سامنے کتے تنہائی چ بہ جائے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, پری مسجد چ بھی بندہ وکھرا ہو سکتا, کسی کونے لگ جائے. انسان اپنے کسی کمرے میں سٹور میں بیٹھ سکتا ہے, نہیں نہ کوئی جگہ ملتی, آبادی بڑی ہے, کوئی تے ایسی جگہ لب ہی جاندی نا جتھے بندہ چٹ اتنے بہ کے پنڈ اگے رکھ کے مولا کر بیٹھا خطاواں, کر بیٹھا غلطیاں, لوٹ آیا, تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو عظیم ہے, تو مہربان ہے, تو کھوٹے لے کے کھرے دے دینا ہے. تو مالک میں سنیا سی میرے دل چ ڈر آ گیا ہے. وہ ڈرا تھا نا, ڈرا تھا, انہیں کیا یار میری پانڈ بنا دیا جے, ٹکا ٹک کر کے نہ پانڈ بنایا جے, پھر لکڑیاں لایا جے, پھر مینوں اگ چ ساڑ دیا جے, پھر میری سوا چکیا جے, کچھ پانیوں میں, کچھ ہواؤں میں, کچھ زمین میں. کیوں؟ اللہ نے کھڑا کر کے بلا لیا, ہاں بھئی ادھر آ کی کیتا ہی, کہنا مولا میں ڈر گیا سا, میں گھبرا گیا تھا, اس لیے میں اپنے بچیاں نو کہا سی اچھا یار تو ساڈے ڈر تو کیتا ہے, جی چل جا یار, پھر تو ڈر گیا سے تو تینوں مار, ڈرے نو نہیں ڈرائی دا تے مرے نو نہیں ماری دا. ذرا جھکیے, ذرا اپنے آپ کو ڈراؤ پہ لے کے آئیے, ڈراوے پہ لائیے, تقوی میں آئیے. سچی گل جے ونڈا نکل آنیاں نے آزمائشاں پوریاں, وہ کریم آزماوے نا, نہیں تو ایک گنجے نو بھی آزمایا سی, یاد ہے نا واقعہ سنیا ہے, ایک انے نو بھی آزمایا سی تے ایک کوڑی نو بھی آزمایا سی, 2 فیل تے ایک پاس ہو گئے سی. اللہ سانو او دے چوں رکھی جنہاں نو تو پاس کر دینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساڈی کل ایک جماعت بھائی اسلام صاحب توحید مسجد 20 لین رضا آباد لے کے جان گے, تے بھائی اصغر صاحب جماعت لے کے جان گے اصغر آباد ٹبی والی مسجد. تے آئندہ جمعرات نوں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر دیکو مان صاحب دا بیان ہوئے گا. تے سارے ساتھی حافظ ایوب صاحب واسطے دعا کرو, بہت زیادہ بیمار, انہوں نے درخواست کی شیخ عبدالرزاق ساجد صاحب نو کہ وہ دعا فرماؤن, اللہ تعالیٰ حافظ ایوب صاحب نو صحت دے. السلام علیکم. السلام. سر جی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جدوں فاتحہ پڑھی ہے سجدہ کیتا ہے پیچھے پیچھے امام نے پڑھنا چاہیے, جدوں امام قرأت شروع کر دے بعد کوئی مدعی آ رلدا انہوں پھر فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن پڑھیا ہے اور مولوی کے سنے, وہ کی کرے پھر فاتحہ نہیں. سوال آپ نے سن لیا ہے, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اصل حکم تو یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ جماعت شروع ہوگی, مقتدی پہلے آئیں گے, امام بعد میں آئے گا. اصل حکم رولا ہی نہیں پیندا, لہٰذا اس طرح کا سوال پیدا ہوا ہی نہیں. لوگ پہلے آئے ہیں, امام بعد میں آیا, آ کے اقامت ہوئی ہے, معاملہ ٹھیک ہے. جب آئے ہیں لیٹ, اب کیا کیا جائے؟ لیٹ آتے ہوئے بڑا سادہ سا اصول ہے, جیڑا ضروری ہے پڑھنا وہ لے لینا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, اب آیتیں اور حدیثیں پڑھوں گا تو شاید آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਵੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਬ ਆਪ ਆਏ हैं ਲੇਟ, ਹੁਣ ਸਲਾਦ ਲੱਭੋਗੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡੋਂਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਮਟਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? हाँ सही बात है, मेन चीज़ पकड़ोगे ना कि चल यार ये तो लब्बे। अब आप हो गए हैं लेट, सनाब मतलूब है, तकबीर तहरीमा कह के आपसे नहीं पकड़ी जानी, फातिहा ज़रूर पढ़नी है। वो इमाम के पीछे भी पढ़ी जा सकती है, इमाम से पहले जो वक्फ़ा आता है, बाज़ ने यह भी लिखा है कि जो 2 सकते हैं ना वो उसमें आप पढ़ लें। इक्तिदा किस में करनी है? इज़ा कब्बर अल इमाम फ़कब्बिरू, तकबीर में इमाम से पहले तकबीर नहीं आप कह सकते। फ़ा ताकीब की है, फ़ा पस की है, उसके बाद जब इमाम तकबीर कह ले। व इज़ा काल अल इमाम वलज़्ज़ालीन, जब इमाम ने वलज़्ज़ालीन कहनी है, फ़ा ताकीब है, साथ नहीं, इमाम की आमीन वलज़्ज़ालीन के बाद उसके पीछे आपने कहनी है। आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आमीन के साथ आप आमीन कह देंगे। जब आपकी रहती है आप पढ़ करके साथ आ जाएंगे, आयत के साथ आयत पढ़ लें, बाद में जो वक्फ़ा देना इमाम ने उसमें पढ़ लें। हमारे यहाँ वक्फ़ा दिया नहीं जाता, होना चाहिए ताकि जो बंदा थोड़ा लेट है वो उसको देख ले। फातिहा आपने पढ़नी है, भले वो कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ते हुए याद रखिएगा, कुरान नहीं पढ़ना। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, सूरत है, इमाम साहब सूरत शुरू की हुई है, आपने कुरान नहीं पढ़ना। अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक कुरान है। ये जो उम्मुल कुरान है ये पढ़नी है, ये फातिहा है, ये सबुल मसानी है, ये उम्मुल कुरान है। कुरान नहीं पढ़ना। और पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं बंदा मिला कि इमाम कुरान पढ़ रहा हो तो वो कुरान पढ़े या उसका मौक़िफ़ हो के कुरान पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना। इसीलिए कुरान 30 पारे हैं, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक कुरान है, अलहम्द से लेके वलज़्ज़ालीन तक जो है ये सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, उम्मुल कुरान पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इलाहना रब्बना करीमना रहीमना, तेरे बंदे ज़रूरतमंद मोहताज और साइल हैं, अल्लाह इनकी जायज़ ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं, अयूब साहब समेत हमारे असातिज़ा, हमारे उलमा, अहले इल्म, दोस्त अहबाब, अल्लाह घरों में रिश्तेदार, अज़ीज़ व अकारब, अल्लाह हस्पतालों क्लिनिकों में, अल्लाह सबको शिफ़ा कामिला तूने देनी है, अता फरमा। अल्लाह तुझसे शिफ़ा का सवाल करते हैं, अल्लाह तुझसे रहमतों का सवाल करते हैं, अल्लाह वतन अज़ीज़ पे करम का सवाल करते हैं। अल्लाह दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, मेरे मालिक अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। अल्लाह बेरोज़गारों के लिए अल्लाह जायज़ रोज़गार का बंदोबस्त फरमा। मेरे मालिक जो मिल बैठते हैं तेरी बातें होती हैं, अल्लाह इसके अंदर हम अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। अल्लाह हमारी कमी बेशियों को नहीं, अपनी रहमतों और करम और अपनी अज़मतों की वजह से अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह दुख दूर फरमा, अल्लाह आसानियाँ फरमा, अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब। जज़ाकल्लाह साथियों, अल्लाह तुहानू खुश रखे।